بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا خیال میں یہ ایک سانحہ ہے، بدقسمتی ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ کئی مدوں میں بٹ چکی ہے۔ عمومی طور پہ سیاست اچھی ہو بری ہو وہ سیاستدانوں کے ارد گرد گھومتی ہے، سیاستدانوں کی اچھی باتیں، سیاستدانوں کی بری باتیں، سیاستدانوں کی کرپشن، سیاستدانوں کے غلط کاریاں، سیاستدانوں کے بڑے کام چھوٹے کام۔ لیکن ہم ایک عرصے سے باہمی ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو گئے سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ، چنانچہ اس تناظر میں ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن جو اضافہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اور آج کل تو اس اضافے کا جادو جو ہے سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور وہ ہے کہ جوڈیشری بھی سیاست میں اسی طریقے سے ڈسکس ہو رہی ہے جس طریقے سے کسی ملک میں، مہذب ملک میں جہاں کوئی جمہوری ویلیوز ہوتی ہیں، سیاستدان ڈسکس ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اب چنانچہ یہی ہوتا ہے کہ ایک دن ہم جب بریکنگ نیوز آ رہی ہوتی ہیں، وی لاگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنے ٹی وی پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی ہم اسی بنیادی طور پہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن معافی ضمیر یا مین کانٹینٹس جو ہیں وہ جوڈیشری ہوتی ہے، مین کانٹینٹس اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، مین کانٹینٹس ہوتی ہے پارلیمنٹ ہوتی ہے، سیاستدان ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، یا یہ تینوں ہوتی ہیں۔ سپریم کورٹ جو ہے بہت دفعہ اس سارے عرصے میں بازی لے گئی ہے۔ پہلے وہ ایک سبسروینٹ کے طور پہ، اسٹیبلشمنٹ کی سبسروینٹ کے طور پہ یہاں کام کرتی رہی ہے۔ آزادی کے تو پتہ نہیں سانس کتنے لے سکے نہیں لے سکی، کبھی کوئی تھوڑے سے ججز تھے اپنے بیاہ پہ، جسٹس رستم زمان کیانی صاحب ہو، اس سے پہلے جسٹس رشید صاحب تھے، پھر جسٹس کارنیلیس صاحب آئے، پھر بھگوان داس صاحب آئے، اس طرح کے نامی گرامی ججز اور بھی کوئی 4-5 ہیں جو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، جو سپریم کورٹ کے سربراہ بھی بنے، اور اس کے بعد انہوں نے کسی اثر رسوخ کے بغیر سپریم کورٹ کا میرٹ پہ انصاف کے بنیاد پہ جو ترازو سپریم کورٹ کے اوپر لگا ہوا ہے، جو قرآن کی آیت وہاں چسپاں ہے کہ لوگوں کے اندر حق کے اوپر انصاف کرو، تو یہ ان سارے ججوں سے تو نظر آئی۔ لیکن اکثر جو ہے جسٹس منیر سے سٹارٹ کرتے ہوئے آج کل کی جو سپریم کورٹ کی ہائرارکی ہے، چیف جسٹس صاحب ہیں، تب تک اب آج جو ہے دو چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں۔ ایک ہمارے بہت ہی میرے فیوریٹ جج ہیں جسٹس، اور بڑے اپرائٹ اور دبانگ، اور بیچارے اپنی اسی وجہ سے انہوں نے بہت سفر کیا ہے، ان کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا ہے، ارلی ریٹائرمنٹ ہوئی ان کو سپریم جوڈیشل کونسل نے بہت ہی تکلیف دہ طریقے سے، تضحیک امیز طریقے سے ان کو فارغ کیا۔ شوکت صدیقی صاحب، انہوں نے ایک بات فرمائی ہے، اس کو ہم اس چیزوں کو ڈسکس کریں گے، اس کے مختلف زاویوں کو، اس کے اندر کچھ تفصیلات ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مظاہر علی نقوی صاحب کو جب سپریم جوڈیشل کونسل پہلے تو ان کی جب ایلیویشن ہوئی تو اس کو بڑے طریقے سے آؤٹ آف ٹرن جو ہے سپریم کورٹ لایا گیا، لیکن جب وہ ہائی کورٹ میں تھے تو ان کا کیس آیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کے میں ان کی کرپشن کے اوپر۔ اب ہر ایک کو پتہ جو لاہور کے اندر رہتا ہے کہ مظاہر نقوی صاحب جو ہے بدقسمتی سے ان کی جو شہرت ہے وہ انتہائی داغدار ہے، اس کے بارے میں یہ ایک بالکل عام زبان خلق ہے، جو اس کو نکارہ خدا آپ سمجھیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ کرپٹ جج ہے۔ پھر آپ نے دیکھ لیا کہ کیا کیا ان کے سکینڈلز آئے، ایک ٹرک کھڑا کر دیا گیا ان کے لیے، یعنی کہ ٹرک کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پیسوں کا ٹرک ہوگا، یا ایک پیسوں کو جو 5 کروڑ یا 10 کروڑ یا 20 کروڑ یا پتہ نہیں بندہ یہ کہہ سکتا ہے نا، ہوائی گھوڑے چلا سکتا ہے، اس کو ایک ٹرک کہتے ہوں گے۔ ایک ٹرک 10 کروڑ کا ہوتا ہوگا، یا 2 ٹرک جو ہے 20 کروڑ کے ہوتے ہوں گے، یا اس طرح کا کوئی ٹرک ہوگا، وہ ٹرک کھڑا کر دیا گیا۔ پھر ان کے اوپر سارے کرپشن کے چارجز لگے۔ تو جب وہ ہائی کورٹ کے جج تھے تو ہر ایک کو پتا تھا وہ کیس سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ہے، اور کسی وقت بھی وہ نکالے جانے اس کے بارے میں ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا سپریم جوڈیشل کونسل کے۔ جو جتنے ممبرس ان میں 3 تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت کس طرح وہ ایک پیج پہ تھے سینئر ججز، کہ جب ساکن صاحب چیف جسٹس تھے تو گلزار صاحب نمبر 2 تھے، وہ بھی اس کے ممبر تھے، نمبر 2 آصف سعید کھوسہ صاحب تھے، اور نمبر 3 گلزار صاحب تھے۔ تو یہ سارے جو ہیں اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جی جب کیس آیا تو ساکن صاحب کو جنرل فیض حمید نے، جو ان کے بڑے ہی وکیل تھے، جو اس کو ہر صورت میں ڈیسپریٹلی لانا چاہتے تھے سپریم کورٹ کے اندر، مظاہر نقوی صاحب کو، تو انہوں نے جب ساکن صاحب کو کہا تو انہوں نے کہا میری طرف سے وہ کوئی پرابلم نہیں ہے،
آپ آصف صحیح صاحب سے کہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس میٹنگ سے باہر کر لیں کیونکہ وہ شاید وہ نہ مانیں تو میٹنگ میں ہی نہ آئیں، اس کے بعد ہم سنبھال لیں گے. یہی ہوا ہوگا. بہرحال وہ ایلیویٹ ہو گئے. اب اس ذہن میں رکھیں کہ یہ مظاہر نقوی صاحب اوپر آئے تو یہ ان کے پاس پورا گیم پلان تھا اگلے 3-4 سال کا، جس میں سپریم کورٹ کی ویکنسیز خالی ہو رہی تھی. انہوں نے ایک پوری ہرارکی بنا رکھی تھی فیض حمید صاحب نے جہاں باجوہ صاحب کی سرپرستی میں کہ کیسے ہم سپریم کورٹ کے اندر نقب لگانی ہے. خیر جب اوپر آ گئے ان کا سپریم جوڈیشل کونسل کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا، ان کو سپریم کورٹ میں آؤٹ آف ٹرن لے لیا گیا. ایک اور پھر بات ہو گئی کہ ایک بندے کا سپریم جوڈیشل کونسل کیس بھی ختم ہوا اور اس کو اس کا انعام دیا گیا کہ ان کو جو معافی دی گئی ہے یا ان کے خلاف کیس پروسیڈ نہیں کیا. آرٹیکل 209 کلاس 5 کے تحت کہ کوئی بھی شہری کمپلیننٹ بن سکتا ہے کسی بھی جج کے خلاف اور کوئی کمپلینٹ داخل کر سکتا ہے. اس کے اندر جہاں پہ اوپن اینڈ شٹ کے اس کو بند کیا ان کو ایلیویٹ بھی کر دیا. اب میں اس میں تھوڑی چیزیں اور ایڈ کرتا ہوں. یہ اصل میں یہ کام کیا ہو رہا تھا، یہ بہت بڑی پاکستان کے خلاف سازش تیار ہو گئی تھی. میں کیوں تکلیف میں ہوں، میں کیوں کہتا ہوں کہ ہماری اس سے موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ کیوں نہیں باجوہ صاحب پہ اور فیض حمید صاحب پہ ہاتھ ڈالتے. عمران خان اصل ذمہ دار نہیں ہیں. اصل سارے جو مجرمانہ فیل ریاست پاکستان کے خلاف ہوئے اس کا جو سرغنہ تھا اس کا نام تھا جنرل باجوہ صاحب. عمران خان تو منافقت کرتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ جی جنرل باجوہ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی. میں عمران خان سے ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں کہ 5 سال 5 مہینے جنرل باجوہ جو ہے اسے آپ کو گودی لے کے کھلاتا رہا. اس کے بعد 7 مہینے کے بعد اس گورنمنٹ کے وہ آپ کہتے ہیں اس کو کورٹ مارشل ہو، لیکن اس کا ذکر ہی نہ ہو. اس سے بڑی 2 نمبری اس کے ذریعے منافقت کیا ہوگی؟ اس لیے کہ آپ سارے لوگ جو ہیں کیونکہ جرائم پورے شریک جرم رہے ہیں تو کوئی بندہ اس کے پیچھے نہیں ہٹتا. تو انہوں نے بڑا گیم پلان بنایا. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب تو اب جان چھڑوانی ہے لیکن ان کو بھی کسی طریقے سے لالی پاپ دے کے دغا دینا. اب یہ بیچارے سارے ہمارے جو آج کل کی حکومت ہے شہباز شریف صاحب اور ان کے جتنے وزراء ہیں ان میں سے جو طاقتور وزیر ہیں ان سب کے خلاف پیپلز پارٹی والوں کے مسلم نون والوں کے اس خلاف بھی نیب کے کیسز چل رہے تھے. کسی کا کوئی کیس تھا. یہ بڑے بیچارے پریشان حال تھے. واقعی زیادتی تھی کہ 2 سال 1.5 سال جیلوں میں گزارے. کئی بیچارے نیٹ کلین کئی بارے بیوروکریٹ فوج جیسے آج چیمہ صاحب جیسے ان ساروں کو اوپر بھی کرپشن کے یا جو بھی الزامات لگائے ایڈ اینڈ ایبٹ کے اندر ان کو بھی اندر ڈالا ہوا تھا. تو یہ سارے لوگ بڑی پریشان تکلیف میں تھے. تو سیاستدان تو خیر ان چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، ان کو فیس کرنا چاہیے اور کیا فرق پڑتا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے اپنی ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ان کو استعمال کیا. عمران خان صاحب کی حکومت کو چلتا کیا. لیکن ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ آپ اقتدار میں آتے ہی فوراً ریزائن کر دیں گے کیونکہ یہ آپ کے حق میں ہے اور الیکشن ہم کرائیں گے اور آپ کو اقتدار میں لے آئیں گے. میر کیا سادہ ہیں اسی اسٹیبلشمنٹ سے جس نے 70 سال تاریخ تھی ان ایسے لوگوں کی دھوکہ دینے کی، ان کے ہاتھوں دوبارہ یہ دھوکہ کھانے کو مجبور تھے. ایک سوراخ سے نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی تو کئی دفعہ ڈسے جا چکی تھی، ایک دفعہ پھر ڈسے جانے کے لیے سامنے آ گئے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے. اب زرداری صاحب جو ہیں بنیادی طور پہ انتہائی ان کا دماغ تیز کام کرتا ہے، بڑا شاطرانہ دماغ ہے. نواز شریف صاحب جو ہے ویسے ہی ان کے اندر ان باتوں کے لیے اٹیمپٹ نہیں ہوتے، وہ ویسے بڑے زیرک ہیں. چنانچہ وہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کے قائل ہی نہیں تھے. وہ اس معاملے کے اندر شروع سے کہتے تھے کہ ہمیں اس گند میں نہیں پڑیں گے. ان کو تو پہلا جھگڑا ہی یہی تھا، عمران خان صاحب سے نہیں تھا، ان کو تو جھگڑا ہی تھا فیض حمید صاحب سے، جنرل باجوہ صاحب سے تھا. برملا اس کے اظہار کر چکے تھے. 20 اکتوبر 2020 میں گجرانوالہ کے جلسے میں انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا. اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو قائل نہیں تھے اصولی طور پہ، اور ان کو ایک ظاہر ہے کہ وہ ایک سوراخ سے دوسری دفعہ نہیں ڈسا جانا چاہ رہے تھے یا تیسری یا چوتھی دفعہ نہیں ڈسے جا رہے تھے. زرداری صاحب سمجھتے تھے کہ ہم ان کو کر کے بلا چلا کے حکومت کو چلاتے پورا ٹائم پورا کرائیں گے. زرداری صاحب مصر تھے کہ نہیں ہم بجٹ دینا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے. بر طے یہ ہوا کہ نہیں یہ آ کے تو 1 مہینے کے اندر ان کو یہ پروگرام دیا گیا اور یہ پروگرام مان لیا گیا ساروں کے اندر کہ یہ نیب ریفارمز لائیں گے، یہ الیکشن ریفارمز لائیں گے، اصلاحات لا کے الیکشن میں اور نیب کے قوانین میں، اور اس کے بعد یہ چلتے بنے گے. اب درمیان میں جب انہوں نے کوئی تھوڑے ہلے جلے تو چونکہ یہ لوگ تو تھے باجوہ صاحب کو پیڈنٹ سرونٹ تھے، شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھ جو نورتن تھے بڑے جو سینئر
8 9 10 وزراء تھے وہ باجوہ کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے. یہ سارے کے سارے پورا ایک بلاک کی صورت میں نواز شریف صاحب کے پاس پہنچے اور ان کو سارے فضائل بتائے کہ یہ حکومت میں رہنے کے بعد کیا کیا مصیبتیں آ سکتی ہیں اور کیا کیا تباہیاں بچ سکتی ہیں, اور ہمیں جی فوراً چلا جانا چاہیے, ہماری مقبولیت خراب ہو رہی ہے, جو بھی ان کا ایک پیکج بنا کے دیا. نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ لنڈن بیٹھ کے حالات کا پوری طرح ادراک نہ رکھتے ہوئے وہ بھی مان گئے. اب 29 مئی 2022 کو انہوں نے آ کر استعفیٰ دینا تھا. اب باعثہ کا یہ پلان تھا, وہ تو علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کبے والی لات تک مار دی اور یہ بچ گئے, وگرنہ وہ جتنا اس وقت نہ یہ نہ ادھر کے رہے تھے نہ ادھر کے رہے تھے, کہ عمران خان صاحب کے بعد تو کچھ سیاست آ گئی تھی, ان کے بعد تو وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلی گئی تھی. میں نے تب بھی کہا جب مانے تھے تو میں نے کہا جی نانی نے قسم کیا, برا کیا, کر کے چھوڑ دیا, اس سے زیادہ برا کیا. بٹ باعثہ کا پلان کیا تھا, جنوری 2022 کے اندر 5 سپریم کورٹ کے ججز کی ویکنسیز خالی ہو گئی. ان کے نزدیک جب نگران حکومت آتی تو ایک ان کو مل جانا تھا اٹارنی جنرل اور ایک ان کو مل جانا تھا لا منسٹر, جو کہ بلحاظ عہدہ سپریم جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوتے ہیں. اب سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ججز کو ایلیویٹ کر کے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے اندر ان کا جو ہے انٹرویو کرتی ہے, ان کو اوپر لاتی ہے. بدقسمتی عمر ہے بندیال صاحب کی کہ نمبر 2 جج قاضی فیاضی صاحب وہاں بیٹھے ہیں, نمبر 3 بیٹھے ہیں طارق مسعود صاحب بیٹھے ہیں. اور آپ دیکھا کیا انہوں نے, جب یہ حکومت پھر بھی 2 ججز جب مان گئی, ان کا لا منسٹر ریزائن کر دیا, شرمندہ تھا. اعظم علی طارق صاحب جو بڑے سلیقے کے آدمی ہیں, ان کے اپنے اصولوں کو انہوں نے جب روندا گیا تو انہوں کو ان سے یقین یعنی اس کو انٹینیبل بنا, جب اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ٹی وی پہ آ کے کہا کہ یہ میں اس معاملے میں بڑا بے بس ہوں. چنانچہ انہوں نے بہرحال وہ 1 2 ججز جب انہوں نے ایلیویٹ کیے اور وہ 2 ان کو دے دیے کہ یہ کسی طریقے سے عمر اتاب بندیال صاحب کو اور ساروں کو وہ اسکیم جو آگے چلے, کیونکہ ساتھ ساتھ وہ ابھی وہ کار فرما تھے 9 مئی کے واقعے سے پہلے جنرل عاصم منیر صاحب کے پاؤں نہیں ٹکنے دیے جا رہے تھے, اور ان کے جو آنکھیں تھی اور کان تھے ISI MI, ان کے اندر بھی ایک سازشوں کا جال بچھا ہوا تھا, اور یہ تن من دھن لگا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے عاصم منیر صاحب کو اس طرح دست پا کر دیا جائے کہ یہ ریزائن کر کے چلے جائے, اور جو جنرل فیض کی گوشمالی نہ ہو سکے, باجوہ صاحب کی گوشمالی نہ ہو سکے, اور بھی جنرل اظہر عباس کی گوشمالی نہ ہو سکے, اور بھی جو لوگ ملوث رہے ہیں کسی کی گوشمالی نہ ہو سکے. اب چشم تصور میں ذرا یہ رکھیں کہ 5 ججز یہ ادھر سے نگراں حکومت بن جاتی اور 5 ججز جو ہیں وہ اپنی مرضی کے لے جاتے. تو پہلا کام تو یہ تھا کہ قاضی فیاضی صاحب کا ریفرنس تھا اس وقت بکو ٹھپنا. آپ نے دیکھا ہے کہ آخر تک ریویو کے اندر بھی جسٹس عمر اتاب بندیال صاحب نے قاضی فیاضی صاحب کے خلاف فیصلہ دیا. ان کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کیس چلے گا انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ دیا. وہ تو 6-4 کے اس میں اللہ نے اس کو بچا لیا, لیکن میرا ٹاپ موضوع کوئی اور ہے. اب اس دوران میں قاضی فیاضی صاحب کو بھی انہوں نے گھر بھیجنا تھا, اور اس سپریم کورٹ کے ذریعے جو نگران حکومت تھی اسے 2 سال کے لیے رہنا تھا, اور اس نے باجوہ صاحب کو بھی 2 سال کی ایکسٹینشن دینی تھی, اور باجوہ صاحب نے اس انعام میں جنرل فیض حمید صاحب کو بھی ایکسٹینشن دینی تھی. یہ پورے گیم پلان تھا. اللہ میاں کہتا ہے کہ آپ ایک زمین پہ سکیم بناتے ہو اور ایک میں آسمان پہ بناتا ہوں. کئی جگہوں پہ اللہ نے یہ کہا ہے مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ ہی کی سکیم جو ہے وہ غالب رہتی ہے, کہ اللہ بڑی سکیم بنانے والا ہے. بالکل اللہ کی سکیم تھی کہ بال بات کیا, 2 ججز سامنے آ گئے, 2 ججز انہوں نے ضرور کروا لیے, جس میں ایک انہوں نے اس گروپ نے بھی کروا لیا, نلا صاحب کو لا کے 2 کو کر کے, اور 2 ابھی جو ہیں وہ رہتے ہیں, اور میرے خیال ہے قاضی فیاضی صاحب انشاءاللہ ان کے میرٹ کے اوپر 2 جج لے آئیں گے. لیکن جو میں آخری بات کرنے جا رہا ہوں کہ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہی ہے کہ آپ دیکھیں کتنا گھنونا پلان تھا کہ آپ نے مظاہری نقوی صاحب جو ہیں, جس کے اوپر میں نے ساری بات کی, کہ یہ وہ سارے گروپ کا حصہ تھا جو اب سپریم کورٹ کے اندر جو گند کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جی مظاہری نقوی صاحب کیسے پھنسے ہوئے ہیں. اس الزامات کے ساتھ عمر اتاب بندیال صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اپنی ساری عزت کو دو پہ لگا کے ان کو رکھا ہوا ہے. لیکن وہ کیا کیا جائے کہ ضمنی بات ہے کہ کل یوٹیوبر کی میں نے بات کی تھی, آج 2
ایک نوجوان یوٹیوبر ہے اسد طور صاحب اور ایک نوجوان صحافی ہے حسن صاحب. وہی تقریب کے اندر انہوں نے سوال کر دیا تو چیف جسٹس صاحب کی جو کنورسیشن ہے وہ کمال کی ہے. پہلے تو انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کی یوٹیوبر سے ملاقات ہوئی ہے, تو انہوں نے یہ اشارہ کر دیا کہ نہ ہاں نہ. پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ کوئی اور صحافی سے ملیں گے, تو انہوں نے اسد طور کو کہا کہ آپ تو آگ لگاتے ہیں. حسن نے کوئی کہا, بیچارے نے کوئی تو اس کو کہا کہ آپ بلا چلا کے غلط بیانی کرتے ہیں. وہاں پہ تو تکرار ہوئی, تلخی ہو گئی. اب یہ چیز کبھی تصور بندہ کر سکتا تھا کہ چیف جسٹس کی کنورسیشن جو ہے ایک بالکل 33 سال کے جرنلسٹ سے یا 35 سال کے جرنلسٹ سے. میرا نہیں خیال کہ اسد طور تو بیچارہ 30 ایئرس سے بھی شاید کام ہو. حسن ہو سکتا ہے کہ 35-36 سال کو, اور چیف جسٹس جو ہے اس کے مقام, اس کے شان شان, یہ وہ ساری ٹریل ہے جس کی آپ یہ دیکھ لیں کہ مظاہر نقوی کو جس طریقے پروٹیکٹ کیا, جس طریقے سے انہوں نے کنڈکٹ کیا, کیا ہی بری کمائی ہمارے چیف جسٹس صاحب نے. اور ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ یہ ہماری سیاست جو ہے اس میں یہ کس بری طرح ملوث ہے, اور کہ جو سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کو روندا گیا تھا اس کو ڈسکس کیا جا رہا تھا, وہاں پہ ہمارے جو سپریم کورٹ ہے. اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ثاقب نثار صاحب, میرا خیال تھا کہ ان جو ہے جو برا بلا کہا جاتا رہے گا ایک ریکارڈ رقم ہوگا, لیکن عمر عطا بندیال صاحب نے یا تو ان سے مہربانی کرنی ہے, یا کفن چور کی ہم نے نہیں سنا کی مثال کہ کفن چور جب بڑا بدنام ہو گیا, جو مردہ افراد اس کا کفن چوری کر لیتا تھا, شہر والے تنگ تھے, تو جب مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میری ایک نصیحت ہے اور میری کوئی آپ کو جو ہے نا کہ اس پہ آپ عمل کریں کہ میرا نام بڑا بدنام ہوا ہے اور لوگ مجھے بڑے برے نام سے جانتے ہیں. میری آپ سے سر یہ گزارش ہے کہ کوئی ایسا کام کرو کہ میرے لوگ مجھے برے نام سے نہیں, میرے بارے میں کوئی اچھی بات کر دیں. اس بیٹا نے کہا کہ حاضر, انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. جب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا کفن چور, تو بیٹا کیا کرتا تھا کہ بیٹا کفن بھی اتار لیتا تھا, اٹھا کے مردہ جو تھا وہ قبر سے اٹھا کے باہر رکھ جاتا تھا. یعنی کہ باپ اس کا مردے کو رکھ کے جاتا تھا, دفنا کے جاتا تھا, وہ ساتھ مردہ بھی باہر رکھ جاتا تھا. تو شہر نے, گاؤں والوں نے کہا کہ اس کا والد بہت اچھا تھا, خالی کفن چوری کرتا تھا, یہ تو بڑا ہی کچھ ذلیل ہے کہ کفن بھی چوری کرتا ہے, مردہ بھی باہر رکھ جاتا ہے. عمر عطا بندیال صاحب, میرا یہ خیال ہے جو حرکتیں ہو چکی ہیں, ہو رہی ہیں, اور جو دباؤ کے اندر ہمارے چیف جسٹس صاحب کر رہے ہیں, لوگ ثاقب نثار صاحب کو آپ سے بہتر نہ سمجھنا شروع کرتے ہیں. جو پاکستان آج جس دلدل پھنسا ہوا ہے, اس میں جہاں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید اور ان کے چند چیدہ جرنیل شامل ہیں, وہاں آپ صاحب کی ججز ثاقب نثار صاحب, آصف سعید کھوسہ صاحب, گلزار صاحب, اور آپ جو ہیں اور باقی سارے وہ ججز جو ان سارے جرائم کے اندر قدم قدم ان کے ساتھ رہے ہیں, وہ اور عمران خان صاحب جو کہ شریک جرم رہے ہیں. آج آپ کچھ بھی کر لیں, تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی کہ یہ ریاست پاکستان جو تھی اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں ایک مسلمانوں کو ایک تحفہ تھی, ایک نعمت تھی, جو آپ لوگوں کی وجہ سے آج نزا کے حالات میں پہنچ چکی ہے. وما علینا الا البلاغ.